شہیدا، کہ جو ہماری محبت میں دنیا سے چلا جائے ہم اس سے راضی ہیں. اس لیے کہ ائمہ کے لیے تو یہاں تک ہے نا کہ ائمہ علیہم السلام کائنات پر حجت ہیں، لیکن ائمہ پر جو حجت ہو اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. اس لیے کہ آل محمد کا صرف راضی ہونا کافی نہیں ہے، جب تک سیدہ راضی نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. تو آل محمد نے اسی کے لیے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے ماتا شہیدہ، وہ زندہ ہے. اور یاد رکھیے کہ میں نے گزشتہ روز یہاں پر خمسہ جب پڑھا تو اس میں میں نے کاظمی صاحب کو یاد ہے جملہ ایک کہا تھا کہ لوگوں نے آل محمد کی فضیلت میں بیان شدہ حدیثوں میں دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کی، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی کوشش کی، یعنی جہاں پر بھی علی کی فضیلت دیکھی وہاں پر کھینچا تانی شروع کر دی. لیکن یہ حدیث واحد ایسی حدیث ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو شامل ہی نہیں کیا. قبلہ کاظمی صاحب کہیں گے کہ یہاں پر بھی کوئی کسی کو جوڑ دیتا کہ رسول اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں گزر جائے وہ شہید ہے، تو یہاں پر بھی کہہ دیتے کہ جو فلاں کی محبت میں مرا وہ شہید ہے، جو فلاں کی محبت میں مرا وہ زندہ ہے، جو فلاں کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ جنتی ہے. یہاں پر کاظمی صاحب کسی نے کسی کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر بھی کہہ دیتے کہ جو فلاں کی محبت میں مرے وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، وہ جنتی ہے. یہاں جانتے ہیں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کسی فلانے نے کہا ہی نہیں ہے کہ جو میری محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ جنتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کسی فلانے کو اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوگا تو وہ کسی کو جنت میں جانے کی ضمانت دے گا. جب کسی کو اپنے جانے کا یقین نہیں ہے تو وہ کسی کو کیسے جنت لے جا سکتا ہے؟ تو یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو شامل ہی نہیں کیا. یہ واحد حدیث ہے کہ جس میں کہا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. زیدی صاحب کہیں گے کہ پوری زندگی ہم نے قبلہ طالب جوہری صاحب کو سنا اور ان کی مجالس بھی سنتے رہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی رہے. آپ قبلہ جعفری صاحب یہ ترجمہ عجیب کر رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، حالانکہ انہیں ترجمہ پتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن وہ شاید آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ بات کہیں گے کہ حدیث کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ من ماتا جو مر گیا، لیکن میں نے ترجمہ کیا کہ جو گزر گیا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں گزر گیا وہ شہید ہے. جانتے ہیں یہ میں نے کیوں کہا جو گزر گیا؟ اس لیے کہ حدیث کے آخر میں ہے شہیدہ، زندہ ہے. تو جب حدیث کہہ رہی ہے کہ زندہ ہے پھر میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مر گیا؟ اس لیے کہ آل محمد سے محبت کرنے والا کبھی مرتا ہی نہیں ہے اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا کبھی زندہ رہتا ہی نہیں ہے. یا علی اس لیے کہ کوئی ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھے کہ کیسے آل محمد سے محبت کرنے والا مرتا نہیں ہے؟ اس کا ثبوت ہے جب کوئی آل محمد سے محبت کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، اسے لحد میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس آ کر کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. پتا چلا کہ آل محمد کی محبت میں جو دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، وہ اس کی سماعت بھی کام کرتی ہے، اس کی بصارت بھی کام کرتی ہے. یعنی آل محمد کی محبت میں دنیا سے جو چلا جائے وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، موت اس کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو قبلہ زیدی صاحب، قبلہ کاظمی صاحب، قبلہ طاہر بخاری صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ایک مومن دنیا سے چلا جائے اس پر موت اثر انداز نہیں ہوتی تو پھر رسول اللہ پر معمولی سا بخار کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جس رسول نے یہ کہہ دیا
کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہنا۔ اچھا عجیب جملہ ہے کہ رسول اللہ نے نماز پڑھ کر مرنے والے کو شہید نہیں کہا، روزہ رکھ کر مرنے والے کو شہید نہیں کہا، حج کر کے مرنے والے کو شہید نہیں کہا، طواف کرنے والے کو مرنے والے کو شہید نہیں کہا، عرفات میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا، منا میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا، صفا و مروہ کے درمیان مرنے والے کو شہید نہیں کہا، کسی ملا کو، مفسر کو، مدبر کو شہید نہیں کہا، سجدے کر کے مرنے والے کو شہید نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ پتہ چلا کہ جو آل محبت کی محبت میں جیتا ہو، جو آل محبت کی محبت میں مرتا ہو، وہی شہید ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ آل محبت کی محبت میں صرف جینا کمال نہیں، بلکہ آل محبت کی محبت میں مرنا بھی کمال ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کے امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اہل بیت کو سلام کرو تو اس انداز سے سلام کرو کہ السلام علیک یا اہل البیت، اے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ جو آپ کا عارف ہے وہ اللہ کا عارف ہے، جو آپ کے حق سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے۔ چاہے کوئی کتنا بڑا ملا ہو، مفسر ہو، مدبر ہو، اگر وہ اہل بیت کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، اگر وہ اہل بیت کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا نا وہ یہی اہل بیت ہے۔ اللہ خود قرآن میں قبلہ کہتا ہے اتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، کہ قیامت کے دن رشتہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب دنیا سمجھتی ہے شاید بہن بھائیوں کے بارے میں سوال ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ تسألون بہ والارحام، کہ وہ رشتہ دار، وہ اقربا کے جن کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت ہیں۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہوگا اس کی مغفرت ہوگی، جو ہم سے بغض رکھتا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ اہل بیت یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہو اس سے دوستی کر لو۔ عجیب حدیث ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہو اس سے دوستی کر لو، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری دشمنی ہوگی لیکن اگر کوئی ہماری ولایت کا ماننے والا ہے تو ہماری ولایت کی وجہ سے تم اسے معاف کر دو، اور اگر کوئی ہمارا بغض رکھتا ہے چاہے وہ تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو اس سے بغض رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ داری ولایت اہل بیت کی بدولت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو اس سے رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جو جس سے جتنی محبت رکھتا ہے وہ اتنا ہی ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے ایک سے دو جملے کہہ کر میں مصائب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی مجلسوں میں وہ نقاط بیان کروں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علم کو حاصل کر کے میں نے حاصل کیے ہیں تو وہ آپ تک بھی پہنچاؤں۔ جانتے ہیں کہ آل محمد کے ماننے والے موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آل محمد کے ماننے والے موت کی اصلیت اور موت کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب کسی کی زندگی کی دعا کی جائے تو قبلہ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ جب کسی کے لیے موت کی دعا کہہ رہے ہیں تو کیا کہتا؟ استغفر اللہ۔ یعنی زندگی ہر ایک کو پسند ہے، جیسے ہی موت کا نام آتا ہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے نا، اگر اس پر موت کا میک اپ نہ ہو، موت کا لبادہ نہ ہو تو یہ زندگی بدصورت نظر آئے۔ یہ زندگی جو آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے نا، اس کے چہرے پر موت کا حجاب ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔
مثلاً قبلہ قاسمی صاحب، اگر آج آسمان سے کل صبح آواز آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ ایھا الناس، ان لوگوں سنو، اللہ نے ہر انسان کو 100 سال کی زندگی عطا کر دی ہے، آج کے بعد کوئی بھی شخص 100 سال تک نہیں مرے گا۔ صبح کیا ہوگا؟ صبح ہوتے ہی دنیا کی اصلیت سامنے آ جائے گی کہ 100 سال کے لیے اسرائیل کو چھٹی، اب 100 سال تک کوئی بھی نہیں مرے گا۔ اس کے اثرات جانتے ہیں کیا ہوں گے؟ وہ شخص کہ جس کا بچہ مریض تھا، ماں آرام سے سوئی رہے گی کہ 100 سال تک تو اسے کچھ نہیں ہوگا، بستر سے گر بھی جائے گا تو مرے گا نہیں، لہذا آرام سے۔ وہ ماں باپ جو بیٹا کا ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ بیٹا سلامتی سے خیر و عافیت سے پہنچ جائے، پتہ نہیں پلین کریش نہ ہو جائے، وہ بھی گھر آ کے سلامتی سے بیٹھ جائیں گے کہ یقین ہے 100 سال تک زندہ رہے گا۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، بستر پر ہیں، علیل ہیں، کھانس رہے ہیں، پتہ نہیں کب مریں گے۔ جب یہ صدا آ جائے گی کہ 100 سال تک ہر ایک زندہ رہے گا، تو بیٹا پرچی کو پکڑے گا، جا کر باہر پھاڑ دے گا کہ 100 سال تک تو باپ زندہ رہے گا، دوائی لا کر دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اب وہی شخص کہ جسے یہ یقین ہوگا کہ 100 سال تک وہ زندہ رہے گا، وہ صبح اٹھے گا، بینک کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا، سامنے گارڈ بھی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، بندوق مارے گا تو مر جائے گا، لیکن یقین یہ ہے کہ 100 سال تک نہیں مرے گا۔ اب وہ جائے گا، لوٹنا شروع کر دے گا، دکانیں لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے، یعنی صبح سے لے کر شام تک پوری دنیا میں ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شام تک ہر انسان اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ بار الہ، یہ تو نے جو 100 سال کی مہلت دی نا، اسرائیل کو دوبارہ سے اجازت دے دے کہ موت کی ڈیوٹی پھر سے سنبھال لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بغیر یہ زندگی بڑی سی ادھوری لگ رہی ہے، یعنی بغیر موت کے زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آل محمد کا ماننے والا موت سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت امام سے ملاقات کا نام ہے، موت مرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں، یعنی پہلے وہ اس ملک میں تھے، اب انتقال کر کے اگلے ملک میں چلے گئے ہیں۔ لیکن قبلہ شاید سوچ رہے ہوں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آسان کام ہے، پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، شناختی کارڈ بھی چاہیے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موت انتقال کا نام ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا نام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پاسپورٹ کی، ویزے کی، شناختی کارڈ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں پر حکمران تبدیل ہو جائے۔ جو ہمارا یہاں پر حکمران ہے، قیامت میں بھی ہمارا وہی ہے۔ تو آل محمد نے کیا کہا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ آج کے اس دور میں جبکہ موت ایکسیڈنٹل ہو گئی ہے، پتہ نہیں ایک شخص باہر جائے گا، اچانک سے جا کر گاڑی میں لگے گا، مر جائے گا، تو اسے تو توبہ کا موقع نہیں ملے گا، اسے بھی آل محمد نے محروم نہیں رکھا۔ اس کے لیے بھی فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے، ماتا تائبہ، وہ ایسی حالت میں مرا کہ اس نے توبہ کی ہوئی ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا کامل الایمان، جو اہل بیت کی محبت لے کر مرتا ہے وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ وقت محدود ہے اس لیے چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ میں نے جس سیدہ کی شان آپ کی خدمت میں بیان کی ہے نا، بس ایک جملہ اس سیدہ کے بارے میں کہوں گا، اور یہ بھی میرا تخیل ہے جو میں ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ سیدہ کا احسان ہے۔ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں آپ جانتے ہیں کہ جب بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں تو اپنی آغوش میں لے کر کیا کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر سپاہی بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر وزیر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا،
لیکن جب جناب سیدہ اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی تھی تو جانتے ہیں کیا کہتی تھی؟ میرا بیٹا بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں شہادت دے گا۔ اور یہ سیدہ کا احسان ہے کہ سیدہ نے ہمیں باپ کی خدمت کرنا سکھایا، سیدہ نے ہمیں بچوں کی تربیت کرنا سکھایا، سیدہ نے ہمیں شوہر کی اطاعت کرنا سکھایا۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید سیدہ یہ سوچتی ہوں گی کہ بار الہ میں نے کائنات کو شوہر کی اطاعت کرنا بھی سکھا دی، والد کی خدمت کرنا بھی سکھا دی، اولاد کی تربیت کرنا بھی سکھا دی، لیکن ایک چیز سکھانے کا مجھے موقع نہ ملا۔ کیا؟ بھائی سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے سیدہ کو بھائی تو دیے تھے لیکن بچپن میں واپس لے لیے، تو کہا کہ بار الہ اگر میرا بھائی ہوتا تو میں کائنات کو بھائی سے محبت کر کے بتلاتی کہ بھائی سے کس طرح سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا سیدہ پریشان نہ ہو، میں تجھے ایسی بیٹی عطا کروں گا کہ جو کائنات میں بھائی سے محبت کر کے بتلائے گی کہ بھائی سے اس انداز سے محبت کی جاتی ہے۔ اور عزیزارو، یہ جناب سیدہ بنت رسول ہے کہ جس سیدہ کا رسول اتنا احترام کرتے تھے کہ یہ سیدہ جب تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ اس سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی بخاری کا جو میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی بخاری شریف کے اندر ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ، کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی قام رسول اللہ سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت فضا کہتی ہے کہ رسول اللہ پر نقاہت کا عالم تھا، آخری وقت تھا رسول اللہ کا، رسول اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ جب سیدہ تشریف لائی ہے نا تو رسول اللہ نے اپنی کوہنیوں کو زور دیا اور زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی اور سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ تشریف لائیں، سیدہ کو اپنے بستر پر بٹھایا، ہاتھ چومے۔ مجھے سوچ کر یہ بتلائے کہ جس سیدہ کی رسول کائنات کے انبیاء کا سردار اتنی عزت کرتا ہو، کیا اس رسول کی بیٹی کی یہ عادت نہیں ہوگی کہ اب میں جہاں جاؤں گی میری اسی طرح سے تعظیم ہوگی، میری اسی طرح سے عزت کی جائے گی؟ بس یہی بات سوچ کر رسول کی یہ بیٹی رسول اللہ کے بعد ایک جگہ پر چلی گئی، یہ سوچ کر کہ میرا یوں ہی احترام ہوگا، یوں ہی میری عزت کی جائے گی۔ لیکن وہ رسول کی بیٹی کہ جس کا رسول کھڑا ہو کر احترام کرتا تھا، یہ صبح سے لے کر ظہر تک دربار میں کھڑی رہی۔ اور دربار میں جب سیدہ گئی ہے نا عزیزارو، کیونکہ رحمت کی بیٹی تھی، رسول کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بات کر رہی تھی کہ او میرے باپ کے دوستو، او میرے باپ کے ساتھیوں، میں تم سے کوئی حکومت طلب کرنے کے لیے نہیں آئی، میں تم سے کوئی مال و دولت مانگنے کے لیے نہیں آئی، میں تم سے کسی چیز کا تقاضا کرنے کے لیے نہیں آئی، بس تم سے ایک چیز کا تقاضا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرے بچوں کی زندگی کا گزارا ہے، بس یہ مجھے دے دو۔ کیا جواب ملا؟ بس جو بھی جواب ملا چپ کر کے سن کے گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی ہے نا بی بی، تو گھر کے دروازے پر کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ۔ ماں کا جو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو بڑھ کر ماں کا استقبال کیا اور بڑھ کر ماں سے کہا کہ اماں دربار میں کیا گزری؟ بی بی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹی، دربار کی حالت جو آج میں دیکھ کر آئی ہوں تیری چادر کی خیر نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ یہ بڑی تھی نبی کی بیٹی، یہ چھوٹی تھی علی کی بیٹی۔ علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، نبی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی۔ نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ جب نبی کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو کہاں گئی ہے؟ گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا،
ہاشمی عورتوں کا پردہ تھا. جیسے ہی سیدہ دربار میں گئی ہے نا عزادارو, تو ایک مرتبہ سلمان فارسی کی نگاہ بی بی کے پردے پر پڑ گئی, بی بی کے چلنے کے انداز پر پڑ گئی. جیسے ہی سلمان فارسی نے بی بی کو دیکھا تو ایک مرتبہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. کہا کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ, تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول آ رہا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ تھی رسول کی بیٹی, نبی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی, علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی. نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی, علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی. دونوں میں کوئی چیز بھی مشترک نہ ہو سکی. اب اسے حالات کی تقاضا کہیے یا قسمت کہیے کہ ماں بیٹی میں ایک چیز مل گئی. کیا؟ کہ ماں کو بھی دربار جانا پڑا, بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا. لیکن جب ماں دربار میں گئی تھی تو کیسے گئی تھی؟ گھر کے ساتھ مسجد تھی, مسجد میں دربار تھا, وہاں پر دربار گئی. لیکن جو بیٹی دربار میں گئی ہے, کیا وہ گھر کے ساتھ گئی ہے؟ نہیں عزادارو, 14 میل کا فاصلہ طے کر کے گئی ہے. بس عزادارو, آخری جملہ کہوں گا, اس پر اپنی آنکھوں کا